ملت کے نوجوانوں ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا جیسے ہی گڈھا کھلا گیا اور تیار کر دیا گیا، وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس گڈھے میں ڈال دیا۔ اب میری بیٹی بھری آواز سے کہہ رہی تھی اے ابا حضور آخر میرا جرم کیا ہے؟ میرا جرم یہی ہے کہ میں بیٹی ہوں، میرا جرم یہی ہے کہ میں ایک بیٹی ہوں، اگر بیٹا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کرتے۔ اے ابا حضور میرا گناہ کیا ہے؟ اتنا ہی ہے تو کہ میں بیٹی پیدا ہوئی ہوں۔ اپنے باپ سے وہ کہتی ہے، اس کا باپ اس کے جسم پر مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، وہ آدمی عرض کر رہا یا رسول اللہ اب طاقت نہیں ہے، مٹی دیتے دیتے اب یہاں تک پہنچا کہ جب مٹی اس کے گلے تک آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا؟ اپنی ننھی ننھی زبان سے، اپنے ننھی ننھی لب سے میری وہ بیٹی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، نہ جانے آہستہ آہستہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا، وہ درد بھری آہ بھری آواز میں اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی اے پاک پروردگار عالم تو نے ہر زمانے میں نبی بھیجا ہے، ہر قبیلے میں نبی بھیجا ہے، ہر قوم میں نبی بھیجا ہے، اے پاک پروردگار عالم ہر قوم کے لیے تو نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، اسے رحمت دے کر بھیجا ہے، مگر اب کسی بیٹی کا گھر ویران نہیں ہونا چاہیے، کسی ماں کی گود خالی نہ ہو، اگر ایسا تو رحمت کا بادل کا ٹکڑا بنا کر بھیج دے جو آواز سے کہہ رہی تھی اے پاک پروردگار عالم آج میرا باپ اپنے ہاتھوں سے لپٹا رہا ہے، مگر تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہوں اے پاک پروردگار عالم کسی بھائی کی بہن جھوٹنے نہ پائے، کسی کا گھر ویران نہ ہونے پائے، کسی کوئی باپ اپنی بیٹی سے محروم نہ ہو پائے، کسی ماں کی گود خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے رحمت کا بادل کا ٹکڑا بنا کر بھیج کہ صرف وہ ایک ملک میں نہیں برسے، ایک قوم پر نہیں برسے، ایک قبیلے کے لیے نہیں ہو، بلکہ ایسے رحمت کا ٹکڑا بھیج جو ایک زمانے تک ہی نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات میں وہ رحمت بن کر آئے، وہ ساری کائنات میں رحمت بن کر برسے۔ میرے ملت کے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور تشریف لائے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو چند جملہ میں نے بیان کیا ہے، یہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے اپنی محنتوں سے، ان علماء نے جو اپنی کاوشوں سے اسی محفل میلاد کا انتظام انصرام کیا ہے، اللہ انہیں قبول فرمائے، اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ ان کے ایمان عقیدے کو سلامت رکھے، اور اللہ آنے والے وقت میں اپنے نبی کے نام پر میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پہلے گلابے عقیدت خدا کرے ہوتی رہے یہ بارش سے، رحمت خدا کرے۔ السلام علیکم۔